اور یہ بھی سن لو جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کے زنا کی نحوست ان کی نسل در نسل در نسل در نسل باقی رہتی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ حضرت ملفوظات بیان کر رہے تھے، حضرت اپنے فرامین بیان کر رہے تھے۔ اب سننا، نکاح کرنے والوں حلال طور پہ غسل کرو، یعنی وظیفہ زوجیت ادا کرو تو اس پر کیا ثواب ہے اور زنا کا عذاب کیا ہے۔ حضرت آدم کو جب زمین پر بھیجا گیا اور پہلی ملاقات ہوئی، یعنی میاں بیوی کا ملن ہوا، وظیفہ زوجیت حضرت آدم نے ادا کیا تو آپ کو غسل کی حاجت ہوئی تو آپ نے غسل کیا۔ جب غسل جنابت کیا بڑا کیف ملا، بڑا سرور ملا، بڑا سکون ملا۔ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون ملتا ہی ہے کہ بیوی شوہر کے لیے سکون ہے، شوہر بیوی کے لیے سکون ہے۔ حضرت آدم کو سکون ملا تو حضرت جبریل آئے اور حضرت آدم کو کیف میں دیکھ کر کہنے لگے، حضرت جبریل علیہ السلام اے آدم کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت آدم نے کہا بڑا سکون ہے غسل جنابت میں۔ تو فرمایا یہ صرف سکون نہیں ہے بلکہ آپ کو بتاؤں جتنا آپ نے غسل کیا ہے اور آپ کے بالوں سے جتنے پانی کے قطرے ٹپکے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں اللہ نے آپ کو ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب بھی عطا فرمایا ہے۔ جتنے غسل کے پانی کے قطرے ٹپکے ہیں ہر قطرے کے بدلے میں، یہ سرکار غریب نواز بیان فرما رہے ہیں، ہر پانی کے قطرے قطرے کے بدلے میں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ اسی پر بس نہیں، اے آدم اور جتنے پانی کے قطرے ٹپکے ہیں وہ سارے پانی کے قطروں کی تعداد کے برابر اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور وہ فرشتے قیامت تک آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ حضرت آدم نے سنا تو سننے کے بعد یہ اللہ والے لوگ سیلفش نہیں ہوتے تھے، خود غرض نہیں ہوتے تھے، انہیں تو قوم کا، بچوں کا، اپنی اولاد کا خیال ہوتا تھا، نبی کو امتی کا، باپ کو اولاد کا۔ حضرت آدم پوری کائنات کے انسانوں کے باپ ہے تو آپ کو خیال آیا اے جبریل یہ صرف میرے لیے ہے اللہ کا نبی ہونے کی وجہ سے یا اوروں کے لیے بھی ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا اے آدم یہ صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کا جو ایمان والا بچہ، آپ کا جو ایمان والا آپ کی اولاد، ایمان والی آپ کی اولاد جو حلال ذریعے سے غسل جنابت کریں گے بیوی سے ملاقات کے بعد، اللہ ان دونوں کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، یعنی ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب۔ اور جتنے پانی کے قطرے ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے میں فرشتے پیدا ہوں گے اور وہ قیامت تک ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، بخشش کی دعا کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے دیکھا آدم خوش ہو گئے تو حضرت جبریل نے کہا لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے آتا ہے، یہ تو میاں بیوی حلال غسل کریں، وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد غسل کریں تو یہ اجر ہے، لیکن اے آدم اگر کوئی شادی کیے بغیر کسی عورت سے زنا کرے گا اور زنا کے بعد غسل کرے گا تو جتنے اس کے غسل کے پانی کے قطرے ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے میں ایک سال کا گناہ لکھا جائے، ہر قطرے قطرے کے بدلے میں ایک ایک سال کا گناہ لکھا جائے گا۔ اور جتنے قطرے ٹپکیں گے ان کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جائیں گے اور قیامت تک وہ شیاطین شر کریں گے، پاپ کریں گے، جرائم کریں گے، گناہ کریں گے، اور ان سارے شیاطین کے پاپ اور جرائم کا گناہ قیامت کے دن اس کے سر ڈال کر کے اس کو عذاب دیا جائے گا جس کے زنا کے غسل کے قطروں کی وجہ سے وہ پیدا کیے گئے تھے۔ مجھے بتاؤ اپنے ہی جرائم کی سزا بھگت سکتے ہو؟ اپنے ہی گناہوں کی سزا بھگتنے کی ہمت ہے؟ اپنے ہی سزا بھگتنے کی، اپنے ہی گناہوں کی سزا بھگتنے کی طاقت ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ تو وہ بدترین قوم جسے شیاطین کہتے ہیں وہ کتنا شر کریں گے، قیامت تک کریں گے، کتنا پاپ کریں گے، قیامت تک کریں گے۔ اس لیے یاد رکھنا بزرگوں نے فرمایا کوئی زنا کرتا ہے اور زنا کے بعد غسل کرتا ہے اس کا جسم تو پاک ہو جاتا ہے لیکن اس کے دل پر زنا کی وجہ سے جو دھبا لگ گیا ہے 7 سمندر کا پانی بھی اس کے دل کے دھبے کو دھل نہیں سکتا۔ کہاں ہو؟ شادی کا مقصد زنا سے بچنا، حلال طور پر انسانی نسل کو آگے بڑھا۔ نکاح کرو، نکاح میں برکتیں ہیں، غریب ہو تو بھی نکاح کرو۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرو نکاح کرو نکاح کرو تو جو صحابہ بظاہر غریب اور مفلس تھے انہوں نے کہا حضور تم غریب اور مفلس ہم کیسے نکاح کریں؟ میرے آقا علیہ السلام کی ایک عادت تھی، توجہ کرنا، لوگوں کی عادت ہے
مرض دیکھ کر دوا بدلتے. صحیح؟ حضور نے ایسا کبھی نہیں کیا. حضور جو نکل گیا منہ سے وہ نکل گیا. حضور علیہ السلام نے کبھی اپنی بات واپس نہیں لی، اس لیے کہ وہ زبان وحی خدا کی ترجمان ہے. بھئی اگر کوئی بندے کو کہا جائے کہ صدقہ دو تو وہ کہے گا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ آپشن دے دیں گے، بات بدل دیں گے. لیکن یہ حضور ہے، یہاں بات نہیں بدلتی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. آقا نے فرمایا نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کی یہ برکت، یہ برکت. تو مفلس اور غریب صحابہ کہتے حضور ہم غریب ہیں، ہمارے پاس مکان نہیں، کچھ نہیں، کاروبار نہیں، ہم کیسے نکاح کریں؟ اور لائیں گے تو کھلائیں گے کہاں، رکھیں گے کیا؟ حضور نے یہ نہیں کہا پھر یہ کرو یا یہ کرو، نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ نکاح کرو. پھر بھی فرمایا نکاح کرو. کیا ہوگا؟ فرمایا جو نکاح کرے گا اللہ اس کو مالدار کر دے گا. نکاح کرو مالا مال ہو جاؤ گے. حضور علیہ السلام نے نکاح کی برکت سے مالا مال ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے. ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں، اگر انسان زنا سے بچے، آج ہمیں پتہ ہے میں پبلک لیول کا آدمی ہوں، روزانہ اللہ کا شکر ہے ہزاروں جوانوں سے روز میں ملتا ہوں. لوگوں سے میری یہ جتنے آپ میرے سامنے بیٹھے کبھی اتنے ہی اور کبھی اس سے بہت زیادہ لوگ میرے درمیان ہوتے ہیں، میں ان کے درمیان ہوتا ہوں. لوگوں سے ملنے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، مفکرین سے ملنے کا موقع ملتا ہے، دانشوروں سے، سیاستدانوں سے، غریبوں سے، امیروں سے. آج سب سے زیادہ جو گناہ ہمارے سماج میں عام ہو رہا ہے وہ دو ہے، ایک نشہ اور ایک زنا. اور یہ جہاں زنا وہاں فنا، جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے. بیماریاں جو پھیل رہی ہے زنا کی وجہ سے. ایک اگر زنا ہو، ایک زنا کی نحوست سے 70,000 آدمی بیمار پڑ سکتے ہیں. جہاں لمحہ زنا ہو رہا،